میرے رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، میری تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میں نے زمین بنایا، میں نے آسمان بنایا، میں نے چاند بنایا، میں نے سورج بنایا، میں نے شجر و حجر بنایا، میں نے انسان بنایا، میں نے جنات بنایا، میں نے فرشتے بنایا، میں نے پوری کائنات بنایا۔ بتاؤ تم کس کس میرے نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مان لو تم زمین کے جھٹلا دیے تو زمین اپنے سے آ گئی، لیکن آسمان کہاں سے آیا؟ مان لو تم آسمان کو بھی جھٹلا دو گے، لیکن انسان کہاں سے آیا؟ میرا اللہ وہی کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے میرے بندے تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب تبارک و تعالیٰ اگر نہیں چاہے نا، اگر نہ چاہے تو سمجھیے تو ایک درخت کے پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، سب اس کے مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ بتائیے اگر میں یہ مائک بنایا، اگر میں مائک بنایا تو اگر کوئی اس کو توڑ پھوڑ دیا نا، پورا اس کا پارٹس کو الگ کر دیا، پھر سمجھے تو اگر میرے پاس یہ لے کے آئے گا تو میں اس کو پھر ویسا ہی کر دوں گا جیسے پہلے تھا، پھر میں ویسا ہی کر دوں گا جیسے پہلے تھا۔ اس لیے تو میں اس کا مالک ہوں، اس کو میں نے بنایا تو میں اس کا مالک ہو گیا، وہی رب ہے۔ سمجھیے تو زمین بھی اس کی ہے، آسمان بھی اس کا ہے، جب چاہے گا تب توڑے گا، جب چاہے گا تب بنائے گا، اس کے مرضی کے مطابق ہے۔ ایک سمجھیے تو اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، اعلیٰ بخش رحمت اللہ علیہ، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہوتا کیا ہے، لسوڑے کے ایک درخت ہوتی ہے جس کے نیچے بہت ہی ٹھنڈی، بہت ٹھنڈی، روزہ کا دن تھا، وہ ٹھنڈی میں بیٹھے ہوئے تھے، گرمی کا دن تھی۔ اب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں، تو ایک کوئل جو ڈال پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک کوئل جو ڈال پہ بیٹھی ہوئی ہے، پھر کیا دیکھتے ہیں اعلیٰ بخش رحمت اللہ علیہ، تو ایک شکاری آتا ہے اور آنے کے بعد تیر سمجھیے تو اپنے کمان سے نکالتا ہے اور اس پہ ڈال دیتا ہے مارنے کے لیے۔ اب وہ کوئل دیکھتی ہے تو سوچنے لگتی ہے، وہ اوپر اڑنے کے سوچتی ہے، جب اوپر اڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، ایک باز منڈرا رہا ہے، ایک باز منڈرا رہا ہے۔ اب وہ اسی ٹہنی پہ بیٹھ کے کہتی ہے، اے میرے اللہ اگر اڑو پھر بھی ماری جاؤ، نہ اڑو پھر بھی ماری جاؤ، اگر میں اڑوں تو ادھر باز مجھے مار دے گا، اگر میں نہ اڑوں تو یہ شکاری مجھے مار دے گا۔ اے میرے اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے نا، میں آج دیکھنا چاہتی ہوں تو تم کسی کو بچاتا کس طرح سے، تم کسی کو بچاتا کس طرح سے ہے؟ جب اتنا بولنا تھا، غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے یہ آواز آتی ہے تو اے کوئل تم یہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں کسی کو بچاتا کس طرح سے ہوں؟ تو دیکھو رب تبارک و تعالیٰ سمجھے تو ایک سانپ کو حکم دیتا ہے، وہ سانپ آتا ہے اور آنے کے بعد پھر سمجھیے تو وہ جو شکاری تھا اپنا تیر تانا ہوا تھا وہ کوئل کو مارنے کے لیے، وہ کیا کرتا ہے، وہ سانپ آتا ہے اور آنے کے بعد وہ شکاری کے پیر میں ڈستا ہے، تو وہ چیوی شکاری کے پیر میں ڈسنا تھا، وہ سمجھیے تو ایک چیک مار کے اچھلتا ہے اور اس کا تیر اوپر جا پڑتا ہے، ادھر سمجھیے تو اس کی موت سانپ کے کاٹنے سے ہو جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں جو تیر چھوٹا رہتا ہے اس سے اس کی وہ باز کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر اب تمہارے کو تعالیٰ مخاطب ہو کے کہتا ہے، اے کوئل تو دیکھنا چاہتی ہے نا تو میں کس طرح سے کسی کو بچاتا ہوں تو دیکھ لے، اگر میں چاہوں کسی کو بچانا، اگر پوری دنیا چاہے اس کو مٹانے کے لیے، جب تک سے میں نہ چاہوں تب تک سے اس کے ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتا، ایک اس کا بال بھی پاکا نہیں کر سکتے، جب تک سے میں نہ چاہوں تب تک سے وہ ایمان اس کو ایمان کرتے، لیکن ہم لوگ کیا ڈر جاتے ہیں، جب لکھا ہے اسی وقت ہوگا، اب کا لکھا ہے تو کل موت ہوگی تو کسی نہ کسی بہانہ ہو جائے گا،
हो सकता है पेट में दर्द होगा, हो गया। हो सकता है कोई और मसला खड़ा हो जाए, वही मेरे रब है। कहता अगर मैं किसी को चाहूँ बचाने के लिए, अगर दुनिया मिलके उसको मिटाना चाहे, वो नहीं मिटा सकता जब तक से मैं न चाहूँ, नहीं मिटा सकता है। एक तारीख आप चंगेज खां के बारे में पढ़े, इतना वो समझिए तो खतरनाक बादशाह गुजरा है, इतना खतरनाक बादशाह। उसकी मौत कैसे हुई अभी कितने लोगों को नहीं मालूम था, उसकी मौत कैसे हुई बताता हूँ। तो जो अल्लाह पे यकीन करता है फिर होता क्या है उसका, फिर क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ। वो चंगेज खां इतना समझिए तो वो जालिम बादशाह था, मंगोलिया के था वो शायद, इतना जालिम बादशाह था वो, तो समझिए तो लोगों के खोपड़ी से मीनार बनाया था, लोगों को खोपड़ी से वो मीनार बनाया था। अपने बेटी का शादी किया इस एक मुल्क में, और उसकी बेटी के शोहर को कत्ल कर दिया गया। वो समझिए तो जो भी उसका परजा थे, जो भी उसका समझिए तो चेला थे, सबको हुक्म दिया, कहा उस बस्ती में जितने भी लोग हैं सबको कत्ल कर डालो, सबको कत्ल कर डालो, सबको कत्ल कर डालो। समझिए तो सबको मरवा देता है, बूढ़े बच्चे मर्द औरत जवान